دوستو آج جمعرات کے دن کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ صرف ایک ہی دن کا عمل ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت، اس کے ایک اسم پاک اور ایک چھوٹی سی سورت جس کو سورت اخلاص کہا جاتا ہے، یہ سورت اخلاص کو الگ پڑھا جاتا ہے، اللہ الصمد کو آپ نے الگ پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کے ساتھ آپ نے کلمہ طیبہ ملانا ہے۔ صرف یہ تین چیزوں کا عمل ہے۔ جو شخص آج کے دن اس عمل کو کر لیتا ہے، جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ عمل کرتے ہی اس بندے کو اللہ کی بارگاہ سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک ہی دن کا عمل ہے اور آج کے دن ہی اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ یہ آج کے دن کا بڑا خاص، بڑا قیمتی، بڑا اہم عمل ہے۔ جو شخص اپنی بڑی سے بڑی حاجت رب کی بارگاہ سے پوری کروانا چاہتا ہے، جو مال و دولت رب کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے غیب کے خزانوں سے مدد حاصل کرنا چاہتا ہے، صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھے، اللہ کی فوری رحمتیں، برکتیں اس بندے کے اوپر برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ آج کا دن بھی عید کا دن ہے، کل کا دن بھی عید کا دن ہے، یہ پہلے 3 دن ہی عید کے دن ہوتے ہیں۔ تو آج کیونکہ جو شخص پہلے وظائف کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکا، جو سمجھتا ہے کہ میں نے جتنے وظائف بھی کیے ہیں ان کے اندر کوئی اثر اور تاثیر نہیں ہے، کسی عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو صرف ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھے۔ وہ جو بھی عمل کرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ہر عمل کے اندر بھی تاثیر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر طرح کے بگڑے ہوئے کام فوری طور پر حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اتنا قیمتی ہے کہ اس کو صرف زندگی میں اگر ایک بار کر لیا جائے تو بندہ ساری زندگی کی محتاجیوں سے بچ جاتا ہے۔ خاص کر وہ لوگ جو ہمیشہ قرضے کے اندر دبے رہتے ہیں اور ان کے اوپر ایک قرضے سے دوسرا قرضے کے اوپر قرضہ ہی لینا پڑتا ہے، زندگی کا نظام نہیں چل رہا، تو ایک مرتبہ اس عمل کو کر کے دیکھیں، ان کی یہ ساری پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں اور قرضے سے ہمیشہ کی خلاصی مل جاتی ہے، چھٹکارا مل جاتا ہے، زندگی بھر کسی سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کرنے والے کی غیبی مدد فرما دیتا ہے۔ تو دوستو آج اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ جو لوگ وظیفے کر کے تھک چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ وظائف کے اندر کوئی تاثیر اور طاقت نہیں، ایک مرتبہ صرف یہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ زندگی میں بہار آ جائے گی، ہر طرح کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو کبھی بھی کہیں سے حل نہیں ہو رہا، ایک مرتبہ اس عمل کے کرتے ہی ہر مقصد حل ہو جاتا ہے، ہر طرح کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے، مقدر سمجھ جاتا ہے، جو کچھ مانگتے ہو رب کائنات فرشتوں کے ذریعے عطا فرما دیتا ہے۔ تو اب دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ سورت اخلاص، کلمہ طیبہ اور اللہ الصمد، یہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، پھر آخر میں آپ نے یہ سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بس اتنا سا کام اگر آج کے دن آپ کر لیتے ہیں تو یقین جانے آپ جیسا خوش نصیب شخص شاید ہی کوئی ہو، کیونکہ وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو آج کے دن اس عمل کو کرے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کلمہ طیبہ کی۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ عمل کے وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ آج کے دن، جمعرات کے دن کسی وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، تو وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ بس عمل کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جو ترتیب میں سمجھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ کیونکہ ماہ شوال کا مہینہ ہے اور اس ماہ شوال کے مہینے کی بڑی برکات ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو بندہ پیچھے ماہ رجب کے مہینے میں، ماہ شعبان کے مہینے میں، ماہ رمضان کے پہلے عشرے، دوسرے عشرے، تیسرے عشرے، سارا لمحات اس نے ضائع کر دیے، کوئی وظیفہ نہ کر سکا، اگر وظیفہ کیا تو کامیابی نہیں مل سکی، پھر ایک مرتبہ اس وظیفے کو بھی کر کے دیکھے
پھر مجھے بتانا کیسے رب کی رحمتیں تمہارے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں۔ تو دوستو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ پورا عمل آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو ہرگز اس عمل کو نہیں کرنا۔ باوضو کسی بھی جگہ بیٹھ کر تنہائی میں عمل کو کر لیں تو سب سے اچھا ہے، ورنہ کسی جگہ بھی خواتین گھر میں کر لیں، مرد حضرات مسجد میں کرنا چاہتے ہیں مسجد میں کر لیں، گھر میں کرنا چاہتے ہیں گھر میں کر لیں، فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر کے بعد جس نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ عمل کے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور عمل کو بس ترتیب کا خاص خیال رکھا جانا ہے، باوضو کرنا ہے۔ عمل جب شروع کر لینا ہے تو پھر ختم مکمل کیے بغیر آپ نے اپنی جگہ سے ہرگز نہیں اٹھنا۔ بس اتنا سے اس بات پر عمل کرنے۔ دیکھیں قدرت خدا کا بڑا عجیب نظام ہے کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ پیدا فرما دیتا ہے تاکہ ضرورت پوری ہوتی رہے۔ تو اسی طرح جس شخص کو آج جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس چیز کا تصور رکھے اپنے ذہن کے اندر، اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس عمل کو کر کے دیکھے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو سب راضی ہو جاتا ہے، جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر پلے کچھ نہیں رہتا۔ اس لیے آج رب کو راضی کرنا ہے اور اس عمل کے ذریعے کرنا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کر کے کرنا ہے۔ اللہ الصمد کی ذات جو بے نیاز ہے، یا اللہ الصمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو آج ہم نے جب اللہ تعالیٰ کو اس ذات کو اس پیارے نام سے یاد کرنا ہے تو رب کائنات نے ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دینا ہے۔ اس لیے دوستو میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں، دیکھیں آج ہمیں سب سے زیادہ چیز کی ضرورت تھی، نمک کی ضرورت ہے، اور نمک کے بغیر نہ سالن کھا ہوتا ہے نہ ہی روٹی کا ذائقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نمک کے پہاڑ پیدا کر دیے۔ اسی طرح خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو، رایا ہو، اپنے کھانے میں نمک کا لازمی استعمال کرتا ہے۔ اس لیے قدرت نے اتنی کثرت سے نمک پیدا فرمایا کہ پہاڑوں کے پہاڑ۔ اس کے علاوہ سمندری نمک بھی ہوتا ہے، بعض علاقوں میں کوئی نمک ہوتا ہے، کوئی نمک ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی کی اشد ضرورت ہے، پانی کے بغیر نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، نہ حیوان زندہ رہ سکتا ہے، نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں، کوئی بھی زندہ مخلوق پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے دریا بہا دیے ہیں تاکہ کوئی جاندار پیاسا نہ رہے۔ اسی طرح دوستو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اس عمل کی اتنی ضرورت ہے کہ ہر کام کی یہ چابی ہے۔ جو بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہر کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی بھی میں کسی کام میں کامیاب ہوا ہی نہیں، اور اس کے لیے یہ ہر کام میں کامیاب ہونے کی کنجی ہے۔ تو دوستو یہ آج آپ کے ہاتھ میں، یوں سمجھیں کہ یہ عمل کرنے کے بعد اللہ دین کا چراغ آنے والا ہے اور آپ کا ہر کام میں، ہر مقصد میں کامیابی ملنے والی ہے۔ تو دوستو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جو شخص ہماری عید کے دن، آج خصوصی جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف 7 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ دعاؤں کے ذریعے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنوار دیتا ہے، اور جن لوگوں نے عید کے دن ہماری دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ دعائیں دے رہے ہیں کہ ان کے مقدر، ان کے حالات بدلے ہوئے ان کو ظاہر ہو رہے ہیں، معلوم ہو رہے ہیں۔ اس لیے دوستو بہت سارے لوگ کو میں نے کہا تھا کہ عید کے دن کی دعا میں ضرور اپنا نام شامل کروائیں، کیونکہ وہ خصوصی دعا ہوتی ہے۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی رات میں لوگوں نے، بہت ساروں نے نام شامل کروائے، آج ان کے کمنٹ چیک کریں، اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن ہماری خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو دوستو درود پاک آپ نے اول اس
عمل کے 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تو بات یہاں تک ختم ہوگی، یہاں ہر ایک کو اتنی عمل کی سمجھ آ گئی کہ شروع سے لے کر جتنا میں نے باتیں سمجھائی ہیں، اگر آپ نے اسی ترتیب کے مطابق آج عمل کر لیا، انشاءاللہ زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ یہ نئے چاند کا آغاز ہے اور اللہ کی رحمتیں ایسے برسیں گی کہ یوں ہی سمجھیں کہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے آپ نے کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ کتنا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنا سا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ اتنا آسان، اتنا مجرب ترین اور اتنا مختصر عمل، لیکن طاقت کے اعتبار سے، اپنی کامیابی کے اعتبار سے 101% فوری طور پر رزلٹ دینے والا، اس کے باوجود بھی کوئی نہ کر سکا تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ اس بندے کی اپنی غفلت ہے، اپنی سستی ہے، کیونکہ اس طرح کے اعمال بار بار نہیں ملتے۔ تو آج فائدہ اٹھا لیں، آج وقت ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک شخص نے 480 سال اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اب ذرا سنیے گا، آپ حیران ہوں گے کہ اس کلمہ کی کتنی طاقت ہے، اتنی طاقت کہ آپ کہیں گے کہ واقعی آپ حیران ہو جائیں گے یہ بات سن کے کہ 480 سال اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اللہ کریم نے اس پر کرم فرمایا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ اس نے موسیٰ رسول اللہ پڑھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا تھا، آپ کی امت سے تھا، کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا تھا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا موسیٰ علیہ السلام، رب تعالیٰ نے اس کلمہ کی برکت سے اس شخص سے 480 سال کے گناہ بخش دیے ہیں، اس لیے کہ اس نے لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ میں 24 حرف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 20 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کئی درجے افضل ہیں، کیونکہ حضور امام الانبیاء ہیں، حضور اللہ کے حبیب ہیں، حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضور کا مقام تو وراء الورا ہے۔ تو اس لیے لہٰذا اگر کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہو تو وہ 480 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور جو حضور کا امتی ہو، جو حضور کا غلام ہو، اللہ تعالیٰ اس کلمہ پڑھنے کی برکت سے ہر حرف کے بدلے 70 سال کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب ہمارے اتنے گناہ نہیں جتنی رب کی بخشش برس رہی ہے، ہمارے گناہ تو اس کی بخشش کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو آج اس کلمہ کو پڑھ کے پھر آج کے دن، یعنی کہ پھر برکت والا دن جو سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، تو آج کے دن بھی جو شخص اس کلمہ طیبہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، رب کی بارگاہ سے کچھ حاصل نہ کر سکا، پھر سوائے محرومی کے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک مرتبہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ سکھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ کوئی ایسا وظیفہ سکھا دیں جس سے میں تجھے یاد کیا کروں اور اس سے تجھے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا مولا میں ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ہی خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ تو پھر اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ عمل کتنا قیمتی ہے، اس عمل کی کتنی شان ہے، اس عمل کا کتنا مقام ہے کہ 14 طبقوں سے بھی یہ اللہ کا ورد کرنے والا بندہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں جلالت 14 طبقوں سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ تو پھر جو بندہ اس عمل کو کر لیتا ہے کبھی زندگی میں کسی چیز سے محروم نہیں رہتا۔ تو آج آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے
جو ترتیب میں نے بتائی ہے، جب شروع میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو آخر میں آپ نے مکمل کرنا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو درود پاک کا میں نے بتا دیا، اب یہاں تک آپ کا یہ پہلا کام مکمل ہوا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، یہ جب آپ ذکر کریں گے آپ کے وجود کے اندر جتنی بندشیں لگی ہوئی ہیں، جتنے آپ کے حالات خراب ہیں، جتنے مسائل بنے ہوئے ہیں، جتنے کاروباری معاملات ہیں، جتنے آپ کے روحانی مسائل ہیں، جسمانی مسائل ہیں، آنے والے دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، ساری اس ذکر کی برکت سے ساری فوری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آخر میں یوں ہی جب آپ سورۃ اخلاص کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، انشاءاللہ تعالی اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ ساری مرادیں پوری عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے دوستو یہ اللہ الصمد یعنی کہ اللہ بے نیازی والا ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے۔ تو جو آج اس کو اس شان سے یاد کرتا ہے وہ اس کو بھی سارے معاشرے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بے نیاز کر دیتا ہے۔ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، وہ سب کا مرکز ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف بالا حاصل ہی نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کوئی بندہ کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی بارگاہ سے خزانے حاصل کر لیں۔ تو دوستو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ الصمد وہ سب سے بے نیاز ہے مگر سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور جو اس کا محتاج ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، زمانے میں معاشرے بھر میں وہ کسی کا اس کو محتاج ہونے ہی نہیں دیتا۔ اس لیے اس بندے کی زبان سیف زبان بن جاتی ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت اختیار کر جاتا ہے، جو بندہ بھی آج کے دن اللہ الصمد کا عمل کرتا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہی درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ تو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا، اور یہ دشمنوں کے لیے بھی بڑا تیر بہدف ہے، اور جو شخص جس کو بار بار دشمن تنگ کرتے رہتے ہیں، حاسدین تنگ کرتے رہتے ہیں، کوئی ادھر سے تنگ کر رہا ہے، کوئی ادھر سے پریشان کر رہا ہے، کوئی ادھر سے پریشان کر رہا ہے، جس کی زندگی کو مشکل رکھا ہے دشمنوں نے، حاسدوں نے، ان کے لیے یہ بڑا اکثیر کا طاقت رکھتا ہے، کمال کا عمل ہے ان کے لیے بھی۔ تو دوستو اس کو آپ نے درود پاک کے ساتھ اور ہر طرح کے ظالم سے نجات مل جاتی ہے، بھوک سے بندے کی حفاظت ہوتی ہے، مخلوق سے وہ بندہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ اس بندے کو صدیقوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ صدیقین جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اس بندے کو شامل فرما لیتا ہے، جو بندہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اس کو 111 مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو آپ نے ذرا ان کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، اگر ہو سکے اور آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے تو آپ پانی کے گلاس بھی پاس رکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک پانی کا گلاس بھی پاس رکھ لیں، اور آخر میں اس کو اوپر دم کر دیں، خود بھی پی لیں، اس کو بھی پلائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وجود کے اندر جو کچھ بھی ہوگا، جتنی بھی دوسری نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوں گی، ساری کی ساری اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے گا، جتنی رکاوٹیں ہوں گی اللہ ساری کی ساری رکاوٹیں بھی دور فرما دے گا۔ اس لیے دوستو اس عمل کو یقین جانیں آج کے دن جب کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر اس عمل کی تاثیر اور طاقت ہے، اور کتنا باکمال عمل ہے۔ تو دوستو اسی طرح اس عمل کو کرنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو چیز کرنی ہے وہ سورۃ اخلاص ہے۔ قرآن مجید کی یہ وہ بہترین سورت ہے جس کا بار بار اللہ والوں نے ذکر کیا ہے، اور اللہ والوں نے بار بار اس کے وظائف پر زور دیا ہے کہ اس وظائف کو ہرگز نہ چھوڑو، اس کے عمل کو ہرگز نہ چھوڑو، کیونکہ یہ عمل حالات بدلوا دیتا ہے، بندے کے بدبختی کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خوش نصیبوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے جو بندہ سورۃ اخلاص کو پڑھنے والا ہے۔ تو دوستو اب آپ نے سورۃ اخلاص کو دیکھیں، عمل سارا ایک ہی ہے،
بس ترتیب آپ نے اس کی مد نظر رکھنی ہے کہ کلمہ طیبہ، پھر اللہ الصمد، تعداد کا خاص، پڑھنے کا طریقہ جو بتایا اسی کے مطابق، درود پاک ہر ایک کے ساتھ الگ الگ، اور اسی طرح پانی کی بوتل یا پانی کا گلاس یا ویسے ہی آخر میں ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے وجود پر پھیر لیں، جیسے آپ کو دونوں چیزوں میں سے آسانی ہو۔ ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پہلے ہاتھ پھیرنے ہیں، پھر سر پر، یہاں تک کہ پورے وجود پر آپ اپنے ہاتھ پھیر لیں۔ اس سے آپ کے ہر وجود کے اندر سے جتنی بھی رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں، شیطانی ہیں، جسمانی ہے، روحانی، جتنے مسائل ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اسی ایک ہی بار عمل سے حل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ کو جو بھی کاموں کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے، پھر آپ جدھر بھی جائیں گے، جہاں بھی جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ تو اس لیے دوستو یہ عمل اتنا ہی کمال کا ہے، ایک مرتبہ جو بندہ کرتا ہے نا، پھر وہ ساری زندگی یاد کرتا ہے۔ اس لیے پھر آپ بھی مجھے جب اس عمل سے آپ کو فائدہ حاصل ہو تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، تاکہ پھر اور بھی لوگوں کا ذوق بڑھے، شوق بڑھے، اور بھی لوگ اس عمل کو کرنے کے لیے بےتاب ہو جائیں اور پھر اگلے سال کا انتظار کریں۔ جو آج کر لے گا سو فائدہ اٹھا لے گا۔ اس لیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو غنی دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو مالدار دیکھنا چاہتے ہیں، اس کو آپ یہ عمل ضرور پہنچا دیں، تاکہ دیکھیں آپ کے کسی بھی بھائی کی آپ کی وجہ سے ہیلپ ہو جائے گی، خدمت ہو جائے گی، مدد ہو جائے گی، تو اللہ دیکھیں آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اس کی جو ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، عمل کر لے گا۔ تو کیونکہ یہ دنیا کے دھندوں سے نکالنے والا عمل ہے، دنیا کے جھگڑوں سے، دنیا سے بے نیاز کرنے والا عمل ہے۔ اس کی ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے، اس کی جیب کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوتی۔ اور یہ پیسوں والی جیب خالی نہیں ہوتی، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میری بات نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کبھی خالی نہیں ہوتی، اور پھر حقیقت میں اس کو آزمایا گیا، پھر کبھی خالی ہوتی بھی نہیں ہے۔ جب بھی اسے کبھی کوئی مالی ضرورت پیش ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ تو جس دن آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو، پریشانی لاحق آ جائے، آپ پھر اس دن صرف ایک ہی کلمے کا ورد شروع کر دیں، پھر کلمہ طیبہ، اور آخر میں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی سورۃ اخلاص، پھر آپ صرف اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا اس دن ورد شروع کر دیں، اسی دن ہی آپ کی وہ بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ تمام غموں سے، خوفوں سے اس کو بے نیاز کر دیتا ہے جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے۔ تو اب آپ کی مرضی ہے آپ اس عمل سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ خاص بھوک افلاس کو دور کرنے والا ہے، رزق میں اضافہ کرنے والا ہے، کاروبار میں خیر و برکت، دوسروں کو تابع کرنے، کسی کو بری عادت ہو تو اس کو ہٹانے کے لیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کی اولاد میں کوئی نافرمان ہے، کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، بات نہیں مانتی گھر والے اولاد، آپ اس کو پانی پہ دم کر کے پلائیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی آپ کے تابع دار ہو جائیں گے۔ میاں بیوی میں معاملات ہیں تو بیوی یہ اپنا جو ہے وہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو پانی کے اوپر دم کر کے پلا دے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ برائیوں میں اگر وہ مبتلا ہے، فسق و فجور میں، بدکاری میں، نشے میں، ہر قسم کی برائیاں بھی جسم سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو تعداد میں نے بتا دی ہے، اس کے مطابق پڑھیں، اللہ فضل فرما دے گا، ہر طرح کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں یا اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، دوسری چیزوں تیری مثل نہیں ہے اور تو ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے۔ تو جب آپ اس کو بے نیازی کا ذکر کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح اب آپ نے اس سورت کو اس ترتیب کے مطابق پڑھ لینا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بھی اول آخر، لیکن اس کو اس کے بعد آپ نے معمول میں رکھنا ہے کہ صبح کے وقت صرف 10 بار اس سورت کو پڑھنا کرنا ہے، دوسرا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس سورت کو آپ نے اس عمل کے کرنے کے بعد آج آپ نے اس کو 100 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کو 10 بار پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی حالات آپ کے فوری طور پر بدل جائیں گے، پھر اس کی تاثیر آپ کو ہمیشہ ملتی رہے گی۔ اور آپ نے میں نے جیسے بتایا ہے کہ کلمہ طیبہ اللہ الصمد اور یہ سورت ہے، اور اس کے بعد جب بھی کبھی زندگی میں کوئی اچانک مشکل آ جاتی ہے صرف اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے اور فوری طور پر ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔